رمضان رمضان منتظر رمضان 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 منتظر رمضان 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 منتظر رمضان منتظر کا ہے منتظر رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ حاضرین و ناظرین، یہ ماہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، عبادت و سعادت کا مہینہ ہے۔ آج کی وہ تاریخ ہے اس میں نبی معظم کو اللہ رب العزت نے پاکیزہ نواسا عطا کیا ہے۔ حسن ابن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ امام حسن علیہ السلام کا تعارف یہ ہے کہ نبی کے نواسے ہیں، بی بی پاک بطول جناب سیدہ کے لخت جگر ہیں اور مولائے کائنات کے بڑے بیٹے ہیں، اور آپ کا شمار جو ہے وہ ذوی القربہ میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ سورہ شورى میں اللہ رب العزت ذوی القربہ کی مودت کو واجب قرار دے رہا ہے، اور یہ وہ ماہ رمضان میں سرکار امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ایام ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس مقدس مہینے میں نبی بھی بہت خوش ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی بیٹی کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے، اور امام حسن علیہ السلام جیسی ماں کائنات میں کسی کی ماں نہیں ہے، اور جیسے بابا امام حسن علیہ السلام کو مولا علی علیہ السلام جیسے بابا عطا کیے خالق نے، ایسا کسی کا باپ نہیں۔ اور جس آغوش میں امام حسن علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ یاسین ہیں، وہ طہا ہیں، وہ مزمل ہیں، وہ مدثر ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ جس آغوش میں امام حسن علیہ السلام نے سانسیں لی ہیں، اور جب امام حسن علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے نبی معظم نے اپنے مقدس ہاتھوں پر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اپنی حوض کوثر سے دھلی ہوئی زبان دہن امام حسن علیہ السلام میں دی۔ تو یہاں سے علم کے سارے باب نبی معظم نے امام حسن علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ یہ ایک بہت بڑا شرف ہے کہ نبی معظم کی مقدس زبان دہن امام حسن علیہ السلام میں، اور فرشتے سلامی کے لیے آ رہے ہیں رسول کے دروازے پر۔ مدینہ منورہ ہے، فرشتوں کی یرغال ہے، درود بھی ہے، سلام بھی ہے، مبارک بادی کے پیغام بھی دیے جا رہے ہیں کہ نبی کو اللہ رب العزت نے وہ پاکیزہ نواسا عطا کیا جو رسول کی امت میں کبھی اختلاف ہوگا تو اس میں اپنے تدبر اور معرفت کے ساتھ جو ہے وہ امن کا پیغام دے کر بتائے گا، اور سیرت پیغمبر پر عمل کر کے بتائے گا کہ میں امام بن کر آیا ہوں، عادل امام بن کر آیا ہوں، باپ بھی امام ہے، نانا میرے رسول ہیں جو ساری امت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام کی ذات مقدس اور پاکیزہ ماحول، اتنا پاکیزہ ماحول ہے کہ کبھی بطول کی آغوش میں ہیں، کبھی علی کی آغوش میں ہیں، کبھی رسول کی آغوش میں ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنی آغوش میں جو ہے وہ امام حسن کو لیے ہوئے ہیں، ٹکٹکی باندھ کر امام حسن علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو اماں فضہ کہتی ہیں کہ یہ بچہ مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، تو بی بی ارشاد فرماتی ہیں کہ فضہ یہ لوح محفوظ پر لکھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ شرف جو ہے وہ پنجن پاک کو اللہ رب العزت نے عطا کیا کہ جو ماں کی آغوش میں لیٹ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہی معصوم ہونے کی سب سے بڑی
دلیل ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے معصوم بن کر آئے اور صاحب تطہیر بن کر آئے ہیں، جو کہ سورہ احزاب میں اللہ نے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کیا اور ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو پاک اور پاکیزہ خلق فرمایا ہے، کوئی نجاست ان کے قریب نہیں آ سکتی۔ تو اب یہاں سے تمام مسلم امہ کو یہ غور کرنا ہے، یہ فکر کرنی ہے کہ امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں آ کر جو ہے وہ علم حاصل نہیں، یہ اللہ کی جانب سے امام بن کر آ رہے ہیں، اور رسول کے بعد رسول کے پیغام کو یہ ساری دنیا میں پھیلائیں گے، امر بالمعروف کا پیغام دیں گے، نہیں منکر سے اجتناب کرنے کا پیغام دیں گے۔ پیغام امام حسن نے یہی دیا کہ اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارو اور اللہ کے غیر سے بریت کا اعلان کرو۔ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کے کردار کو بھی اپنایا، اپنے نانا کے کردار کو بھی اپنایا، اور ہر مقام پر آئے تطہیر میں اللہ نے ان کی عظمت کا، ان کی عفت کا اعلان بھی کر دیا۔ سورہ شورى میں ان کی مودت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے کہ ان سے ہر قرآن پر عمل کرنے والا ان سے مودت کا اظہار کرے گا۔ امام حسن علیہ السلام بہت ہی نرم لہجے میں گفتگو کرنے والی پاکیزہ اور مقدس رسول کے نواسے ہیں کہ جن کی زبان پر کبھی غصہ نہیں دیکھا گیا، ہمیں نرمی سے گفتگو کیا کرتے تھے اور صلح کا پیغام دیا کرتے تھے۔ تو ہمیں امام حسن علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے، ان کی ولادت پر ہمیں جشن کا اظہار کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج رسول بھی مسکرا رہے ہیں، علی بھی مسکرا رہے ہیں، بطول بھی مسکرا رہی ہیں، اور پیغام دے رہے ہیں کہ خوشی کے لمحات ہیں کہ امام حسن علیہ السلام اللہ کی جانب سے امام بن کر آ رہے ہیں، جس کا اعلان خالق کائنات نے سورہ یاسین میں جو ہے وہ فرمایا ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اس لیے کہ امام مبین اللہ کی جانب سے امام بن کر آنا۔ تو امام حسن کے بابا بھی امام ہیں، اور امام حسن علیہ السلام جو ہیں وہ دوسرے مقدس پاکیزہ امام بن کر آ رہے ہیں، لہٰذا سارے مسلمانوں پر واجب ہے کہ آپ کا احترام بھی کریں اور آپ کی سیرت و کردار پر عمل کر کے زمانے والوں کو محبت کا، اخوت کا پیغام دیں، دلازاری کا پیغام نہ دیں، اس لیے کہ دین دلازاری کا پیغام نہیں دیتا، بلکہ اللہ کہتا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو وَتَعْصِمُونَ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں تفرقہ مت کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اللہ کی رسی کا مطلب یہی ہے کہ جو حکم رسول دیں اسے بجا لانا چاہیے، جو حکم اللہ دے اسے بجا لانا چاہیے، اور جو اللہ نے امام بنا کر bھیجے ہیں صدقنا ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکیزگی کہاں ہے، عصمت کہاں ہے، طہارت کہاں ہے، یقین کہاں ہے، تدبر کہاں ہے، معرفت کہاں ہے، امامت کہاں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو در سیدہ پر میسر آ جائیں گی، اس لیے کہ بی بی کو اللہ نے 2 بیٹے عطا فرمائے ہیں، بڑے بیٹے کو حسن ابن علی کہا جاتا ہے اور چھوٹے بیٹے کو حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اور یہ شرف انہیں ملا ہے کہ رسول کی صحبت میں بیٹھنے والے کا اتنا احترام بتایا گیا ہے، جو نبی سے مصافحہ کر رہے ہوں۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی ایک عزت ہے، ایک افتخار ہے، ان کی صحبت میں رسول کی بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ بڑا مرتبہ ہے، لیکن امام حسن اور امام
حسین کو یہ مرتبہ ہے کہ آپ دوش پر بھی جو ہے وہ سوار ہو رہے ہیں، تو کتنا بڑا اعزاز ہے یہ امام حسن علیہ السلام کے لیے کہ رسول کے دوش پر سوار ہونا، کہ مسجد سے رسول نکل رہے ہیں، حسن بھی دوش پر ہیں، حسین بھی دوش پر ہیں، تو فاروق اعظم نے مسجد سے نکلے اور انہوں نے کہا کیا بہترین سواری ہے۔ رسول نے کہا کہ فاروق اعظم تم نے بہت سچ کہا، بہت ٹھیک کہا کہ سواری بہت عمدہ ہے، سواری بڑی پاکیزہ ہے، لیکن یہ تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں جو اس دوش پر یہ سوار ہو کر آ رہے ہیں۔ تو یہ پیغام فاروق اعظم نے بھی دیا ہے، ان کی عزت اور ان کی افتخار اور ان کی بزرگی، ان کی بلندی کا اعلان بھی فاروق اعظم نے ان سے محبت کر کے تمام مسلم امہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ اہل بیت سے دور رہنا خسارے کی نشانی ہے، اور اہل بیت کی قربت کو حاصل کرنا، ان کے احترام کرنا، ان کی سیرت پر عمل کرنا، یہی شان ہے اسلام کی، اور یہی پیغام ہے اسلام کا اور دین کا کہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو ان ہستیوں سے دور ہیں، جیسا کہ سورہ عصر میں اللہ نے اعلان کر دیا۔ میرے حبیب اعلان کر دیجئے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ان سے کہہ دیجئے کہ خسارے میں ہیں یہ اکثریت، یہ سارے سب جو ہیں خسارے میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان کے جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے حق کا دامن تھاما، جنہوں نے حق بولنے کی تلقین کی، جنہوں نے صداقت کا پیغام دیا۔ تو ظاہر ہے کہ پوری زندگی اہل بیت کی صداقت کے پیغام میں گزری، اور امام حسن علیہ السلام نے اپنے نانا کی سیرت پر عمل کر کے سارے مسلم امہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو کچھ ہم پیغام دے رہے ہیں یہ میرے نانا کی سیرت و کردار کا نتیجہ ہے، اور جو بھی ان کے سامنے آ رہا ہے، جو بھی عدو ہے، جو بھی ان سے دشمنی رکھ رہا ہے، وہ کل بھی گھاٹے میں تھا، وہ آج بھی گھاٹے میں ہے، اور وہ نقصان میں رہے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کی جانب سے مقدس امام بن کر آ رہے ہیں، پاکیزہ گود میں تربیت پا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے مقابلے پر جو بھی جس بھی طریقے سے آئے گا وہ خسارے والا کہلائے گا، اور جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا وہی اللہ کی نگاہ میں مکرم بھی کہلائے گا، مشرف بھی کہلائے گا۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو سیرت امام حسن علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے سے قرآن پڑھنے کا حق امام حسن علیہ السلام نے جو ہے وہ پڑھ کے بتایا، اسی طرح ہمیں سیرت امام حسن علیہ السلام پر چلنے کی خدا توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے سردار جو ہیں وہ رسول اللہ اعلان کر کے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا تمام مسلمانوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں نبی معظم کے پاکیزہ نواسے امام حسن علیہ السلام کی کہ اس مقدس رمضان کے مہینے میں اللہ کی بہترین حجت تشریف لا رہی ہے، نبی کے پاکیزہ لال جو ہیں، اس لیے کہ امام حسن کو قرآن کی نگاہ سے نبی کا بیٹا بھی کہا گیا ہے۔ حسن حسین اب نانا کی منزل پر مباہلے میں بیٹے بن کر آئے ہیں، تو لہذا تمام مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ ہر جگہ جشن امام حسن مجتبی بنا کر رسول کو بھی راضی کریں اور رسول کے پروردگار کو بھی راضی کریں۔ رمضان رمضان منتظر رمضان 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 منتظر رمضان 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 منتظر رمضان منتظر کا ہے منتظر رمضان۔